کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر آہستہ آہستہ انسانی شکل میں تبدیل ہوتا گیا اور آخرکار مکمل انسان بن گیا۔ دوستو، زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ سائنس اس کا درست جواب دینے میں آج بھی ناکام ہے۔ تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ لبرا انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستوں، سائنس کے اکارڈنگ آج سے ہزاروں صدیاں پہلے ساری کائنات ایک آگ کا گولا تھی اور پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے، اور اس دھماکے کے رزلٹ میں بہت سے سیارے اور ستارے وجود میں آئے اور ہماری زمین بھی اسی دھماکے کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس نے سورج کے گرد کرتے شروع کر دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمین ٹھنڈی ہوتی گئی اور اس پر زندگی کا ظہور ہوا۔ زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا کے بارے میں سائنس کی ایوولوشنری تھیوری آج بھی بہت مقبول ہے۔ 1859 میں چارلس ڈارون نے کہا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر بندر سے وہ صدیوں کے ارتقائی عمل کے بعد وہ انسان بن گیا۔ حالانکہ یہ نظریہ کافی عجیب و غریب ہے کہ اگر انسان بندر سے انسان بنا ہے تو آج کل جو بندر ہم دیکھتے ہیں وہ کیوں انسان نہیں بنتے، اور اگر صدیوں پہلے والے بندر ارتقائی عمل سے انسان بن گئے تو کیا اب کہ آج کل جو بندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی آنے والی سینچریز میں انسان بن جائے؟ مگر یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس وقت ایوولوشنری تھیوری کے ذریعے بندر انسان بن رہے تھے تو اس وقت گدھے، مچھلیاں اور ہاتھی وغیرہ کیا کر رہے تھے؟ ان کو بھی تو تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ کر کے کچھ بن جانا چاہیے تھا، جبکہ صدیوں پہلے کا ہاتھی آج بھی ہاتھی ہے اور صدیوں پہلے کی مچھلیاں آج بھی مچھلیاں ہی ہیں، جبکہ ڈارون کے بقول بندر ایوولوشنری ڈیولپمنٹ کر کے انسان بن گیا۔ یہ تو تھا چارلس ڈارون کا نظریہ۔ اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر ایلس سلور کی۔ دوستو، ڈاکٹر ایلس سلور کا تعلق امریکہ سے ہے اور انہوں نے اپنی نئی تحقیقاتی کتاب میں زمین پر انسانی زندگی کی شروعات کے بارے میں حیران کر دینے والے انکشافات لکھے ہیں جسے سن کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان سیارہ زمین سے تعلق ہی نہیں رکھتا بلکہ حقیقت میں یہ کسی اور دنیا یا پھر کسی اور سیارے سے تعلق رکھتا ہے جس کو اس کے اصل گھر سے نامعلوم وجوہات کی بنا پر بے دخل ہونا پڑا اور سیارہ زمین پر پھینک دیا گیا، اور اس سلسلے میں اس کی کتاب سائنسی دلائل سے بھری ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان اس سیارہ زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارہ زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بھی ہے۔ زمین کے ٹیمپریچر اور سورج کی شعاعیں اور بے شمار فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ انسانی زندگی کے لیے اس سیارہ زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں کے مقابلے میں بہت ہی نامناسب ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ بھی سوچئے کہ اگر انسان بڑے بڑے گھر، کھیت اور میڈیسنز وغیرہ نہ ایجاد کرتا اور وہ صرف دوسرے جانداروں کی طرح ایک جاندار ہوتا تو کیا انسانی زندگی اس سیارہ زمین پر ایسے ہی رہتی جیسے کہ اب ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ڈائناسورز اس زمین پر پائی جانے والی ایک بہت ہی بڑی مخلوق تھے جو کہ 6.5 کروڑ سال پہلے ختم ہو گئے، اور کیا ڈائناسورز کا ختم ہو جانا ایک اتفاق تھا یا پھر سیارہ زمین پر انسانی زندگی کی شروعات کے لیے ماحول تیار کیا جا رہا تھا؟ یہ تمام حیران کر دینے والے سوالات امریکی کیالوجسٹ ڈاکٹر ایلس اپنے پڑھنے والوں سے کرتا ہے۔ دوستو، انسانی زندگی کی کھوج ہمیشہ کے لیے سائنس کے لیے ایک الجھن ہی رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی انسان اس کائنات کے دور دراز کے سیارے سے تعلق رکھتا ہے جسے اس سے بہت زیادہ کسی طاقتور اور سائنسی لحاظ سے کسی جدید مخلوق نے اس کو اس کے اصل گھر سے بے دخل کر کے زمین پر پھینک دیا ہو؟ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ زمین ایک جیل ہو جہاں مجرموں کو سزا کے طور پر پھینکا جاتا ہو، کیونکہ چاروں طرف سے زمین کا پانی سے ڈھکا ہونا اور صرف تیسرا حصہ خشکی پر مشتمل ہونا بالکل کسی قید کی مانند نظر آتا ہے۔ اس کائنات کے کسی اور سیارے پر انسانی زندگی کا وجود ابھی تک نہیں ہے اور شاید کبھی آنے والے وقت میں بھی نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود بھی ابھی صرف چاند کے علاوہ کسی اور سیارے پر
کوئی انسانی مشن نہیں بھیجا جا سکا، اور چاند پر جو خلائی مشن بھیجا گیا تھا وہ بھی ایک لمبی بحث ہے، اور اس پر آج بھی اسٹرونومر سوالات اٹھاتے ہیں کہ شاید یہ حقیقت میں ہوا بھی تھا کہ نہیں۔ زمین کے سب سے قریب ترین مارس پلانٹ ہے جس پر ابھی تک کوئی انسانی مشن نہیں گیا۔ مارس کے علاوہ ہمارا یہ نظام شمسی 9 سیاروں اور ایک سورج پر مشتمل ہے، اور اس سے آگے کائنات اتنی زیادہ وسیع ہے کہ ہماری زمین ریگستان میں ریت کے ایک ذرے کے برابر نظر آتی ہے، جو کہ سچ میں حیران کر دینے والی بات ہے اور قدرت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ڈاکٹر ہیرس کی ریسرچ نے سائنس کی دنیا میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، اور امید ہے کہ فیوچر میں ڈاکٹر ہیرس کی ریسرچ کو مزید پذیرائی ملے گی اور مزید سائنسدان اور آرکیالوجسٹ بھی اس بات کو درست قرار دیں گے، تو اسلام مذہب کی یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ انسان کسی ایوولوشنری تھیوری کے ذریعے انسان نہیں بنا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تھا تو زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا شروع ہوئی تھی۔ اور جہاں تک ڈاکٹر اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ زمین ایک جیل کی مانند ہے جس پر سزا کے لیے مجرموں کو پھینکا جاتا تھا، اور دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ایک غلطی کی وجہ سے ہی زمین پر منتقل کیا گیا تھا۔ دوستو، یہ غلطی کا ورڈ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی غلطی نہیں کرتے، وہ صرف وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں۔ خیر دوستو، جو بھی ہو، مگر سائنسی ریسرچ انسان کو آہستہ آہستہ اس کے حقیقی حالت کی طرف لے جا رہی ہے، اور قرآن پاک میں شاید اسی لیے بار بار انسان کو غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرتا ہی نہیں ہے۔ تو جی ہاں دوستو، یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ میری ویڈیو کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔